السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا استقبال ہے۔ جہنم کی ہولناکیوں کی بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو جہنم کی آگ دکھا دیا جائے تو انسان ہنسنا چھوڑ دے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ جہنم سے کیسے بچوں اور جنت کے اندر کیسے چلا جاؤں۔ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے، ایک جنگ میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور سوال کرنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ ویباعدنی من النار۔ آئے اللہ کے نبی، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسا کام بتلائیے، کوئی ایسی تجارت بتلائیے جس کو ہم کریں اور جنت کے اندر چلے جائیں، ویباعدنی من النار، اور جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تو نے تو بہت بڑا سوال کر دیا۔ اگر جنت میں تم جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے یہ جملے کہے۔ تو جس کو جہنم کی فکر اور جنت میں جانے کی فکر ہو تو آدمی سوچتا ہے، اور ان منظر کو، ان مناظر کو آدمی اپنے ذہن کے اندر بیٹھاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، جہنم کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا تو انسان پیاس کے مارے تڑپے گا، اور پانی پانی پانی، فرشتے سے کہے گا مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو، اس کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اگر اس کو پانی اور کھانا بھی اگر دیا جائے گا تو جہنمیوں کا کھانا ایسا ہے، جہنمیوں کا کھانا ایسا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام النسیم کالمہل یغلی فی البطون۔ جہنمیوں کا کھانا زقوم، جہنمیوں کا کھانا زقوم ہے۔ اور زقوم کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا اگر ایک قطرہ دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو یہ دنیا کے اندر خورد و نوش کی جو چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ ذرا تصور کریں، اس زقوم کو لوگ جہنم کے اندر کھائیں گے، اور جب اس کو کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی آنتڑی اور انسان کے پیٹ کے اندر جتنی ساری چیزیں ہوں گی سب باہر نکل جائیں گی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام النسیم، یہ تو گنہگاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آدمی کو جہنم کا پانی دیا جائے گا، جہنم کا وہ کھولتا ہوا پانی انسان پیے گا، یہ کھائے گا تو انسان کے اندر سے ساری چیزیں باہر نکل جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو جہنم کے اندر گرم گرم پانی اس کے سر کے اوپر ڈالو۔ تو جہنم کا کھانا اتنا خطرناک ہوگا کہ آدمی اس کو کھائے گا تو اور تکلیف بڑھ جائے گی۔ اور ایک جہنمیوں کا کھانا ایسا بھی ہوگا، جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا، قرآن کہتا ہے
فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون۔ جہنمیوں کا کھانا پیپ ہوگا۔ ذرا بتائیے، کبھی تصور کیجئے، سوچئے، پیپ کو آدمی دیکھ کر کے الٹی ہونے لگتی ہے، لیکن جہنمیوں کو یہی پلایا جائے گا، پیپ ہی۔ اب ذرا تصور کریں محترم ناظرین، کبھی، اور پیپ ایسا، اتنی بدبو اس سے آئے گی کہ انسان اپنے چہرے کو ادھر سے ادھر کرے گا، زبردستی یتجرع ولا یکاد یسیغ یأتی الماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زبردستی اس کو پلایا جائے گا، زبردستی، اور اس کو پینا پڑے گا۔ جب انسان اس کو پی لے گا تو اور تکلیف بڑھ جائے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت آئے گی نہ وہاں پہ زندگی ہوگی، انسان کی زندگی اٹک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کا ایک کھانا ایسا بھی ہوگا جو اٹکنے والا ہوگا، ان لدینا انکالا وجحیما، جہنمیوں کا کھانا ایسا ہوگا جو اٹکنے والا ہوگا، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اس کو کھائے گا، جب جہنمی لوگ اس کو کھائیں گے، گنہگار لوگ اس کو کھائیں گے، تو وہ کھانا اس کے گلے میں اٹک جائے گا، گلے میں۔ اب آپ بتائیے، آپ کھانا کھاتے ہیں، کوئی چیز اٹک جاتی ہے تو آپ کو کیسا لگنے لگتا ہے؟ زندگی اور موت کے بیچ میں کشمکش میں رہتا ہے بندہ، نہ زندگی نہ موت، اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اور جب وہ کھانا جہنم کے اندر کھائے گا تو انسان کی تکلیفوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ جہنم کے اندر اس طریقے کے کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے چچا نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کے لیے بہت سے لوگوں سے دشمنی مول لی تھی، ذرا یہ بتائیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے چچا کو بھی جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا یا کتنا عذاب دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کو جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب آپ کو معلوم ہے کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کو جہنم کے اندر آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گے، آگ کی جوتیاں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا، دماغ، مغز، جوتیاں پہنے گا، اور اس کی گرمی کی حالت ایسی ہوگی کہ انسان کا مغز جیسے برتن کے اندر پانی رکھ کر کے پانی کو آگ میں رکھا جائے برتن میں، اور پانی کیسے کھولتا ہے، اسی طریقے سے یغلی دماغہ، اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے پانی کھولتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ذرا غور کریں مسلمانوں، آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اس جہنم کے بارے میں سوچا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو معراج کرایا گیا اور میں نے جب جہنم کے اندر جھانک کر کے میں نے دیکھا، جب میں نے جہنم کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم کے اندر زیادہ تر عورتیں جل رہی ہیں، عورتیں۔ میں نے پوچھا عورتیں کیوں جل رہی ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا یہ عورتیں اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتی تھی، یہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کیا کرتی تھی۔ ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم دنیا کے اندر جب تک رہو اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے دور رکھ، جہنم کے عذاب سے دور رکھ۔ جہنم کا یہ معاملہ ہوگا۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے اے انسانوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء، اے لوگو تم کمپٹیشن کرتے ہو، تم آپس میں مسابقہ کرتے ہو، تم دوڑ لگاتے ہو، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، تو تم دنیا کے اندر پیسے کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں، اسی طریقے سے دوسری چیزوں میں تم کوشش کرتے ہو۔ تم جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرو کہ جہنم سے کوئی آدمی بچنے کے لیے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو تم بھی اٹھ کے نماز پڑھو، تم بھی دعائیں مانگو، تم بھی قرآن کی تلاوت کرو، تم بھی معافی مانگو۔ اور یہ بھی سوچ لو کہ جو آدمی جنت کے اندر چلا گیا فقد فاز، حقیقی معنوں میں سب سے بڑا کامیاب آدمی وہی ہے، سب سے بڑا آدمی، کامیاب آدمی وہی ہے
جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ مدثر کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ جنتی لوگ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو سوال کریں گے اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ تم تو دنیا کے اندر بڑے اچھے تھے، کیا بات تھی؟ تم دنیا کے اندر تو مالدار تھے، یہ تھے وہ تھے، ساری بات کہیں گے، تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ جواب یہی دیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جواب یہی دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلا جواب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر بزنس میں لگے رہتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین، صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا۔ شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان، اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو۔ کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار۔ قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ حق کی پکار، جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار، ہر پیر رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آذان ہوتی تھی، مؤذن آذان دیتا تھا، ہم اس کی آذان کو سن کر کے انسنا کر دیا کرتے تھے اور ہم اس کی طرف نہیں جاتے تھے، مسجد کی طرف نہیں جاتے تھے، ہم نماز چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے گئے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپ لڑایا کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آ گئی۔ ذرا تصور کریں کہ آج ہماری حالت کیا ہے، نماز میں بھی کوتاہی، اسی طریقے سے مسکینوں کو یتیموں کو چھوڑ دیے ہم نے۔ ہم خود کھاتے تو ہیں، پیتے تو ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کوئی غریب یتیم مانگنے کے لیے آتا ہے اس کو دھتکار دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں اور گپ میں لگے رہتے ہیں، گپ میں۔ ذرا تصور کریں، ذرا غور کریں، جہنمی لوگ افسوس کرے گا کاش کہ ہم دنیا کے اندر نماز پڑھے ہوتے تو آج ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ذرا تصور کریں
پہلے کے لوگ نماز کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں کتنا زیادہ آگے تھے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب جنت دکھایا گیا، آپ نے جب جنت و جہنم کو دیکھا اور وہاں سے واپس آئے، صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نظر حضرت بلال کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ حضرت بلال کے اوپر جیسے ہی آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ کہنے لگتے ہیں، اے بلال کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں نے تمہاری جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے، جنت میں تم میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ اے بلال ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم دنیا کے اندر کون ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں، اللہ کے نبی جو سب کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، نہیں بلال، کوئی ایسا عمل ہے جو صرف تم کرتے ہو، کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں، شاید کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور جتنی طاقت اور جتنا ٹائم مجھے ملتا ہے میں اپنی استطاعت کے مطابق نفلی نمازیں ادا کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلال یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ ذرا تصور کریں محترم ناظرین، پہلے کے لوگ اس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے، اگر وضو ٹوٹ جایا کرتا تھا وضو بنا لیا کرتے تھے اور نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج فرض نماز ہم سے تو ہوتی نہیں ہے، نفلی نمازیں کہاں سے ادا کریں گے؟ مسلمانوں تصور کرو، غور کرو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جہنم سے بچنے کی کوشش کرو اور جنت میں جانے کی کوشش کرو، کیونکہ جنت ایسی ہے، جنت کی نعمت ایسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كانوا يعملون۔ ارے جنت ایسی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ایسی جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی بنائی ہے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے، ایسی چیز بنا کر کے رکھی ہے جس کو کوئی جان بھی نہیں سکتا، دل کے اوپر احساس بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی آنکھ نے، جنت کی کوالٹی۔ لیکن جنت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسی ہے کہ جس کی ایک اینٹ تو سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ جنت کے اندر جو آدمی داخل ہوگا اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی معلوم ہے؟ اتنی بڑی یہ دنیا جو دکھائی دے رہی ہے اس کے مقابلے میں 10 گنا اور زیادہ اس کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، بندوں سے کیوں مانگتے ہو؟ یہ بندہ خود فقیر ہے، تجھے کیا دے گا؟ مجھ سے مانگو، میں غریبوں کو دیتا ہوں، امیروں کو دیتا ہوں، مالداروں کو دیتا ہوں، بادشاہوں کو دیتا ہوں۔ مجھ سے اگر مانگو گے تو میں راضی ہوتا ہوں، مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ اور جو آدمی دنیا کے اندر انسانوں سے ایک مرتبہ سے 2 3 4 مرتبہ مانگتا ہے تو بندہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ جنت مانگو، اور جو آدمی جنت کے بارے میں کہتا اللہ آئے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہ مجھے جنت کے اندر جگہ عطا فرما، اللہ مجھے جنت کے اندر جگہ عطا فرما، جنت یہ کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل عطا فرما۔ اسی طریقے سے جو آدمی جہنم کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے دور رکھ، اللہ اجرنی من النار، جو آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے دور رکھ، جہنم سے دور رکھ، جہنم سے دور رکھ، جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہتے کہ اللہ اے اللہ اس بندی کو جہنم سے اللہ تو دور رکھ۔ ذرا تصور کریں ہم اور آپ جہنم سے دور ہونے کے بارے میں نہ سوچتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگتے کہ اللہ جہنم سے ہمیں بچا، جنت میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ جنت کی نعمت کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ جنت کی نعمت ایسی ہے اگر آدمی جنت کی نعمتوں کو جان جائے تو یہ دنیا ہی بھول جائے۔ ایسی جنت ہے، ایسی جنت ہے۔ اللہ کے نبی
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, जी बिल मौत, सही बुखारी के अल्फाज हैं कि मौत को लाया जाएगा और जहन्नमियों को बुलाया जाएगा, जन्नतियों को बुलाया जाएगा, ऐ जन्नतियों इधर आओ, ऐ जहन्नमियों इधर आओ। जन्नती लोग भी आएंगे, जहन्नमी लोग भी मुतवज्जे हो जाएंगे, दोनों के बीच में उस मौत को ज़बह कर दिया जाएगा और कहा जाएगा ऐ जन्नतियों ला मौत, अब मौत नहीं आएगी, अब तुम कभी मरोगे नहीं, ऐ जहन्नमियों अब तुम्हें कभी मौत आने वाली नहीं है, कभी मौत आने वाली नहीं है। जन्नती लोग ये सुनेंगे, जन्नती लोग ये सुनेंगे, जन्नती लोग और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, अब तो हमें मौत ही नहीं आएगी, जन्नत की नेमतें हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन जहन्नमियों का मामला कुछ ऐसा होगा कि जहन्नमी लोग और ज़्यादा गमगीन हो जाएंगे और यही कहेंगे कि अब मौत नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नहीं, जहन्नमियों को तो मौत नहीं आएगी, जहन्नमियों के अज़ाब के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी। जब जब उसके चमड़े जल जाएंगे हम चमड़े को भी बदल देंगे ताकि उसके अज़ाब के अंदर कमी ना हो। कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह ताला फरमाता है आए इंसानों, जब जहन्नम के अंदर गुनहगार लोगों को डाला जाएगा, उसके चमड़ी जब जल जाएगी तो इंसान कहेगा अब तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि नहीं, हम उसकी चमड़ी को बदल करके दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे ताकि अज़ाब के अंदर कमी ना हो। और जन्नतियों का मामला तो कुछ उल्टा ही होगा। जन्नतियों का मामला ऐसा होगा, अल्लाह ताला एक फरिश्ते के जरिए से आवाज़ लगवाएगा, ऐ फरिश्तों ऐलान कर दो, और एक फरिश्ता ऐलान करेगा इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा। ऐ जन्नतियों अब तुम जन्नत के अंदर आ गए हो, फला तमूतु अबदा, अब तुम कभी मरोगे नहीं, इन्न लकुम अन तहयौ, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी तभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। दुनिया के अंदर इस बात की फिक्र लगी रहती थी कि मौत आ जाएगी, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तुम जन्नत में आ गए हो, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। व इन्न लकुम अन तसिहु फला तस्कमु अबदा। ऐ जन्नतियों अब तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, जो भी खाना है खाओ, जो भी पीना है पियो, जन्नत की नहरों को इस्तेमाल करो, जन्नत की नेमतों को इस्तेमाल करो, कभी तुम्हें बीमारी नहीं आएगी। और ऐ जन्नतियों इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा। ऐ जन्नतियों तुम दुनिया के अंदर जवानी की बात, तुम्हें बुढ़ापा का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐ जन्नतियों ये ज़िंदगी ऐसी है, यहाँ कभी तुम बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। ज़रा तसव्वुर करें दुनिया के अंदर आदमी जवान होने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करता है ताकि हमेशा जवान रहो, लेकिन ये जवानी तो ख़त्म हो जाएगी, बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद कब्र। लेकिन जन्नत मामला कुछ उल्टा ही होगा, आदमी कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा। वह इन्न लकुम अन तनामु फला तबसु अबदा। जन्नत की जो नेमतें बंदों को मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला के वो फरिश्ते कहेंगे आई जन्नतियों सुनो, वह इन्न लकुम अन तनामु, कि तुम हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी तुम्हारी ज़िंदगी में टेंशन नहीं आएगा, कभी तुम फिक्रमंद नहीं रहोगे, हमेशा खुशहाल की ज़िंदगी गुजारोगे। मुसलमानों जन्नत की तैयारी करो, जन्नत में जाने की तैयारी करो, जहन्नम से बचने की तैयारी करो, जहन्नम से बचने की कोशिश करो, और अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि अल्लाह तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक। अल्लाह दुनिया के अंदर जब तक रख, अल्लाह मुझे ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जिसकी वजह से मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, अल्लाह मुझे ऐसा अमाल ना करने दे जिसकी वजह से मैं जहन्नम के अंदर चला जाऊं। आए अल्लाह हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे तू नाराज़ हो जाए। अल्लाह हम जब भी रहें दुनिया के अंदर तब तक ऐसा काम करें कि तू हमसे राज़ी होता रहा। मोहतरम नाज़रीन, अब मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। इससे पहले कि मैं अपनी बात को ख़त्म करूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दुनिया के अंदर जब तक रखे, ईमान के ऊपर ज़िंदा रखे, और हमारा ख़ात्मा जब भी हो ईमान के ऊपर ख़ात्मा हो। मैं आखिर में i+ TV के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जिन लोगों ने मुझे साथ दिया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को दुनिया के अंदर जब तक रख, अल्लाह तेरे दीन के ऊपर कायम रख, तेरे दीन की तबलीग करने वाला बना दे। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।